لینا ہی تھا۔ آئے شیر خدا علی مرتضیٰ، آپ پر لاکھوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام۔ علی مرتضیٰ نے اپنی آنکھ کھولا تو میرے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھا، اور میرے آقا نے اپنے لعاب مبارک سے آپ کا روزہ کھلوایا۔ یاد رکھیے 13 رجب کو جب جشن ولادت ہوئی، 14، 15 اور 16 تک بچہ روزہ ہے، نہ شہد کھانے تیار ہے، نہ کھجور کھانے تیار ہے، اور میرے آقا نے ہاتھ میں لیا اور اذان دلائی اور لعاب مبارک سے روزہ کھلوایا، اس کے بعد کھجور اور شہد چٹایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ فاتح خیبر امیر المومنین خلیفت چہرم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیم و تربیت پرورش خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی نے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ وہ ایک جامع الصفات اور اعلیٰ ترین انسان تھے۔ ایک طرف علم و فضل، فصاحت و بلاغت، زہد و تقوی میں اپنا جواب آپ تھے، دوسری طرف دلیری، شجاعت، سخاوت و فیاضی میں آپ کا کوئی ہم مثل نہیں تھا۔ فتح تو گویا آپ کی لونڈی تھی، جہاں جاتے وہاں فتح ہو جاتی۔ یہ علی مرتضیٰ کا جو ہے معجزہ تھا۔ اس کا اندازہ جنگ بدر سے کیا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد پہلی جنگ تھی، جس میں مولائے کائنات کی ذوالفقار نے دشمنان اسلام کے حملے میں 35 لوگوں کو ذوالفقار سے کاٹ دیا، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوشی ملی جنگ بدر میں، دنیا جانتی ہے 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میرے آقا نے حکم دیا صحابہ کرام کو، اور میرے آقا نے 14، 16 رمضان کو رات بھر مسلح پر جنگ بدر میں، میدان بدر میں سجدہ ریز ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، یہ 313 صحابہ اگر چلے جائیں گے تو آپ کی اس زمین پر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جنگ بدر کے بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے فتح اور نصرت عطا کی، اور جنگ بدر میں مولائے کائنات حضرت علی فاتح خیبر نے 35 سے زیادہ دشمنوں کا قتل عام کیا، الحمدللہ۔ اور میرے آقا جنگ بدر میں 3 دن تک رہے، اور میں ان جو ہے کنویں میں جو 14 دشمنوں کی لاشیں پھینک دی گئی تھی کاٹ کر، میرے آقا جمعہ کے دن قیام کیا۔ جنگ میں فتح ہو چکی، لیکن میرے آقا نے اعلان کیا 3 دن تک میں یہاں پہ رہوں گا، اور میں ان کی سڑی ہوئی اس میدان بدر میں ان ہواؤں کے ساتھ ان کی جو ہے کارستانی کی وہ داستان بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے جو ہے 70 لوگ مارے گئے، اور ہمارے 313 میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 70 جو ہے دشمنان اسلام کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ،
میں علی کو کیسے مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی اور کائنات چھوٹی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ملی ولایت ملی امامت، ملی ولایت ملی امامت نبی کے گھر سے، علی کے گھر سے۔ ملی ولایت ملی امامت نبی کے گھر سے، علی کے در سے۔ ملی ولایت ملی امامت نبی کے در سے، علی کے گھر سے۔ ہر ایک کی پوری ہوئی ضرورت نبی کے گھر سے، علی کے در سے۔ نبی کے گھر سے، علی کے در سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے، محرم الحرام 2 ہجری میں شہزادی سیدہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کا نکاح ہوا، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ، دنیا میں تو سبھی کا نکاح ہوتا ہے، النکاح من سنتی، یہ میرے آقا کی، میرے حبیب کی سنت ہے، لیکن جو سب کا نکاح ہو وہ زمین پر ہو، لیکن میرے حبیب کی لخت جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ اور شیر خدا علی مرتضیٰ کا نکاح ہم نے عرش مولا پر کر دیا ہے، اللہ نے عرش پر کر دیا ہے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دو، اور دنیا میں صحابہ کرام کے سامنے نکاح کی مجلس بھی اہتمام کرنے کے لیے حکم دے دینا۔ تو جس کا نکاح عرش پر ہوا، جو خاتون جنت ہے، اور علی مرتضیٰ، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا نکاح ہوا حضرت علی مرتضیٰ سے، اور میرے آقا نے علی کو بلا کر پوچھا، اے علی، آپ کے پاس نکاح کے لیے کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس میدان جنگ میں کا ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، جو میدان جنگ میں جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے اس کو زرہ کہا جاتا ہے، وہ زرہ ہے، اور ایک ذوالفقار یعنی میری تلوار ہے جو دشمنوں کے گلوں کو کاٹتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا وجیہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رسول امین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا علی، گھوڑا تمہاری سواری ہے، اور دشمنان اسلام کو کاٹنے کے لیے ذوالفقار ضروری ہے، لیکن زرہ یعنی لوہے کا جنگی لباس تم بازار میں فروخت کر کے آؤ تاکہ میں ان پیسوں سے نکاح کا انتظام کر سکوں۔ اب علی مرتضیٰ نے میرے آقا کے حکم پر بازار کو جانے نکلے۔ اب دوڑتے دوڑتے کچھ صحابہ کرام ادھر سے، کچھ صحابہ کرام ادھر سے دوڑنے لگے، کیونکہ علی کا زرہ فروخت ہونے والا ہے، اور میدان میں پہنچ گئے۔ حضرت علی نے اپنی زرہ کی فروخت کرنے کا اعلان کیا، لوگوں نے بولی لگائی، کوئی کچھ کہا، کوئی کچھ کہا، کوئی 50 درہم، کوئی 60 درہم، کوئی 100 درہم کا بولی لگتی گئی، اور پیچھے سے چھپتے چھپاتے آئے۔ کون آئے؟ غور کیجئے، جامع القرآن، کامع الایمان، شرم و حیا کے پیکر، ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے۔ کہا
400 درہم۔ پھر کسی مالدار نے کہا 450 درہم۔ میرے علی کی زراعت حراج ہو رہی ہے، غور کیجئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 480 درہم۔ 480 درہم میں زراعت حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت علی کو 480 درہم ادا کر دیا۔ حضرت علی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور میرے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 480 درہم میں یہ فروخت ہوا۔ میرے آقا نے کہا اے علی مرتضیٰ، اے علی ابن ابو طالب، 120 درہم تمہارے نکاح پر خوشبو کے لیے خرچ کرو۔ 120 درہم تمہاری شادی کے انتظامات اور نکاح کے اخراجات کے لیے خرچ کرو۔ 120 درہم تمہارے ولیمے کے لیے رکھو، اور 120 درہم آپ کی مستقبل کی زندگی کے لیے اپنے پاس رکھو۔ 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب یہ 4 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد غور و فکر کیجئے، شام میں میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، اور 120 درہم مہر معجل ادا کیا گیا حضرت علی مرتضیٰ کی جانب سے۔ میرے آقا نکاح پڑھنے سے پہلے مہر بھی حاصل کیا، اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد مبارکبادیاں چل رہی تھیں، تو ادھر سے ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ضلع بختر کو جو علی مرتضیٰ کی شان ہے، میدان جنگ کی شان ہے، جس سے علی مرتضیٰ دشمنان اسلام کے کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ ضلع میں کیسے فروخت ہونے دوں؟ میں نے خرید لیا، اور آج نکاح کے بعد میں علی مرتضیٰ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں ادا کیا۔ میرے آقا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرے آقا غمزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ علی مرتضیٰ کی حفاظت کرنے والا لباس زرہ فروخت ہو چکا ہے۔ لیکن الحمدللہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی خوب دعائیں لی، اور نکاح کی تقریب ہوئی، میرے آقا نے خوب دعائیں دی۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ علی مرتضیٰ کا ابھی میرے پیش و مقرر جو ہے خواجہ معین الدین بابا نے بڑی پیاری بات کی۔ ارے علی مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ ہم کیا بیان کریں؟ ارے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو علی کا نام لے لیا جاتا ہے اور مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً مشکل کشا ہیں، اور قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا کہ علی مرتضیٰ کی مشکل کشا ہیں فاطمہ۔ تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی وہ صدر حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کی خبر کو جنت کے قیدیوں میں سے ایک بنا دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں امام مکہ مسجد کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ، ان کی تعظیم کی جو فضیلت ہے، اس کی تعلیم ہمیں انہوں نے ہی عطا کی۔ اور آج شہباز خان نے کہا ایک بیج بویا تھا امام صاحب نے 50 برس پہلے، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے۔ تو میں
اس موقع پہ صرف اتنی بات کہوں گا، اللہ تعالی ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کی تعظیم ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی میرے آقا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ غور کیجئے، میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ سے قربان، لیکن میرے اور آپ کے آقا سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے اے بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ سے قربان۔